باب دوم مکہ کس نمبر 10 انسان ہوتے ہیں سیپ میں بند کیڑوں کے جیسے۔ اگر تم ڈالو چند ایک سیپ کھولتے پانی کے برتن میں تو بہت سے سیپ ایک دم پھٹ کے کھل جائیں گے اور چند ایک تیرتے رہیں گے کچھ دیر گرم پانی کی سطح پر، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کھول دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کبھی نہیں کھلتے، چاہے وہ کیسے ہی گرم پانیوں کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ سیاہ سفید اپارٹمنٹ میں اسٹرابیری کی مہک پھیلی تھی اور اونچے در و دیوار خاموشی سے لانگ روم میں بیٹھے دو نفوس کو دیکھ رہے تھے۔ بیربل سانس رو کے ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو احتیاط سے ٹویزر کی مدد سے کینڈل جار کے اندر سے کچھ نکال رہے تھے۔ ٹویزر اوپر اٹھائے، بیربل کی نظریں بھی اوپر کو اٹھی۔ ایک موم میں نتھری شے برآمد ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ میز پر جھکا۔ ہاتھ نہیں لگانا۔ ماہر نے ایک دم روکا تو وہ جیسے منجمد ہو گیا، پھر ناسمجھی سے اس شے کو دیکھا جس کے گرد موم میز پر رکھتے ہی جمنے لگی تھی۔ ماہر ٹویزر کی نوک سے اس ننھی شے کے اوپر سے موم ہٹانے لگا۔ موم کے دانے دانے الگ ہونے لگے یہاں تک کہ وہ صاف ہو گئی۔ وہ ایک موٹے کاغذ کا ٹکڑا تھا، آدھے انگوٹھے جتنا۔ ایک طرف بھوری تھی، دوسری طرف سرخ۔ ٹکڑا تو کون صورت تھا ایسے کہ دو طرف بالکل برابر تھی اور تیسری قدر ٹیڑھی تھی جیسے کسی نے ہاتھ سے پھاڑی ہو۔ بھوری سائڈ تو گتے جیسی تھی اور سرخ سائڈ ڈنڈی تھی۔ سرخ تو کون، یہ اوپر ایک ڈیزائن بنا تھا، پیلے، سبز اور نیلے رنگ کے ایک پھول کی پتی ہو جیسے۔ وہ پھول کی پتی کا ٹکڑا تھا جیسے باقی آدھا پھاڑنے کی وجہ سے کٹ گیا ہو۔ یہ کسی اپنے سے بڑے کاغذ کا حصہ ہے جس کو کسی نے ہاتھ سے پھاڑا ہے۔ ماہر اس کو ٹویزر سے اٹھائے الٹا پلٹا کے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کاغذ کا دوسرا حصہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ قدرے الجھ کے اس نے کینڈل جار میں جھانکا۔ موم پگھل کے شفاف نظر آ رہی تھی، سرے سے پینتے تک دوسری کوئی شے موجود نہ تھی۔ یہ تو ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے کسی نے غلطی سے پھاڑ کر موم بتی میں گرا دیا ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حلال زندہ ہے؟ بیربل کے کندھے ڈھیلے ہوئے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ حلال زندہ ہے اور یہ اسی نے ڈالا ہے۔ مجھے کچن سے ایک زپ لاک بیگ لا کے دو، تحکم سے اشارہ کیا۔ بیربل نے ایک نظر اس کے گری ہوئی بیساکھی کو دیکھا، پھر منہ میں کچھ بڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں جا کے وہ 3 کیبنٹ کھولے، ایک ننھا زپ لاک بیگ نکالا اور کیبنٹ کے دروازے بند کیے بنا واپس آ گیا۔ انداز ناراض سا تھا۔ بالفرض یہ حلال کی طرف سے اور وہ زندہ ہے، تب بھی تم نے یہ بات مجھے پاکستان میں کیوں نہیں بتائی؟ ہم واپس کیوں آ گئے؟ وہ واپس صوفے پہ بیٹھے ہوئے قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ ماہر جواب دیے بنا ٹویزر سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو شفاف زپ لاک بیگ میں منعقد کرنے لگا۔ اس نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ سرکار نے حلال کی نقلی موت کا ثبوت مجھے بہت جلدی میں بھجوایا۔ مجھے لاہور سے بھیجنا چاہتا تھا۔ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ اس نے چہرہ کینڈل پہ جھکا کے آنکھیں بند کی، پھر ایک سانس اندر کھینچی۔ وہ جیسے حلال کی خوشبو تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، گال میں گڑھا سا بنا۔ ہم حلال کو ڈھونڈے بنا واپس کیوں آ گئے ماہر؟ کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ تم اتنے پر یقین کیسے ہو؟ وہ اکتا گیا تھا۔ حلال زندہ ہے اور وہ سرکار کے پاس ہے۔ اب وہ زپ لاک بیگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سرکار نے اگر اس کو مار دیا ہوتا تو وہ اتنے جوخم کر کے اس نقلی موت ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اسے حلال زندہ چاہیے۔ اس نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے، لیکن برے حال میں نہیں، اچھے حال میں۔ وہ جیسے سوچ کے بول رہا تھا۔ اور یہ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ حلال کی جو چیزیں پولیس نے ہمیں دی ہیں، اس کا بیگ وغیرہ، وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اس کی گمشدگی کے وقت اس کے پاس بہت سی چیزیں تھیں جو کبھی نہیں ملیں۔ اس کی بہت سی کینڈلز، کتابیں، اسکیچ بک، رنگین پینسلز، بوتل، کپڑے۔ حلال کے ساتھ اس کی چیزیں بھی کھو گئی تھیں۔ کوئی اس کی چیزیں کیوں چرائے گا؟ تاکہ وہ چیز اس کو مہیا کر کے اس کو خوش رکھ سکے۔ بیربل کا ذہن کام کرنے لگ گیا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، اس نے حلال کو کہیں بہت آرام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے پاس اس کی تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کی نقلی موت دکھانے کے لیے سرکار نے حلال کی کچھ چیزیں اس سے لے لی ہوں گی اور حلال کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم تک پہنچائی جائیں گی، اس لیے اس کا کاغذ کا ٹکڑا کینڈل میں ڈال دیا۔ سرکار کو اس کا علم نہیں ہو سکا ہوگا۔ بیربل نے سمجھ کے سر ہلایا، پھر رک گیا۔ لیکن حلال کے خالی کاغذ کیوں بھیجا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ شاید وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ دور خلا میں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں وہاں رہ کر اسے ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ بیربل شدید بیزار ہوا۔ سرکار میرے ساتھ عرصے سے گیم کھیل رہا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے 2 قدم آگے رہتا ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ میں اس کی بنائی ہوئی گیم کھیل رہا ہوں۔ زمین پر بیٹھے ماہر فرید کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے زمانے بھر کا اطمینان تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ جیتتا رہے گا اور میں اس کی لاحق سے تلاش میں ناکام رہوں گا کیونکہ یہ کھیل اس کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں اب اس کا کھیل نہیں کھیلوں گا۔ میں سرکار کو نہیں ڈھونڈوں گا۔ اس طرح مجھے حلال کبھی نہیں ملے گی۔ پھر کیسے ملے گی؟ اب میں اپنا کھیل ترتیب دوں گا۔ ہم واپس اس لیے آ گئے تاکہ وہ یقین کر لے کہ میں حلال کی موت کو تسلیم کر چکا ہوں۔ وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ جب وہ ریلیکس ہوگا تو وہ کوئی غلطی کرے گا، اور اگر اس کی جنات نے اسے بتا دیا۔ بیربل نے آنکھیں گھمائیں۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا تھا تاکہ یہاں کہی جانے والی باتیں جنات آگے نہ بتا سکے؟ وہ چونکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی جنات سب کچھ نہیں جانتے، نہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، اس لیے وہ چھپی چیزوں کی لوکیشن کبھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتے۔
بہرحال ہم دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کریں گے، ہم یہیں ظاہر کریں گے کہ ہلال مر چکی ہے، مالک، چنگیز، شبنم سب کے سامنے۔ تب تک میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کاغذ کا کیا مطلب ہے۔ وہ زپ لاک بیگ میں مکی سرخ کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگر اس نے ہلال کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، اس نے کسی وجہ سے ہلال کو زندہ رکھا۔ اگر مارنا ہوتا تو اس کی اصلی لاش پھینک دیتا۔ سرکار، کتنا عجیب نام ہے۔ بیربل ماتھے پر بل ڈالے بڑبڑایا، نہ جانے وہ خود کیسا ہوگا۔ وہ بوڑھا اور اس کے سفید بال ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ عمر یقیناً 50 سے 60 برس کے درمیان ہوگی۔ وہ موم بتی کے جلتے شعلے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زیاد اور مالا ابھی سامنے سے ہٹے تھے اور نگینہ بیگم اسی طرح شاذ سی تخت پہ بیٹھی تھی۔ ان کا زرد چہرہ کمزور تھا اور آنکھوں تلے ہلکے تھے، پلکیں گیلی تھی اور جھریوں زدہ بوڑھے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ چونکہ وہ بہت سخت جادو کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی صحت کا خاص دھیان رکھا ہوگا۔ اس عمر میں بھی وہ فٹ ہوگا، ورزش کرتا ہوگا، اچھی غذا کھاتا ہوگا۔ کالا جادو بہت سی جسمانی توانائی مانگتا ہے۔ آنسو نگینہ بیگم کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بے اختیار کھانسی آئی، گلدان پر چہرہ جھکایا تو خون کے قطرے تھوک کے ساتھ نکلے۔ اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے انسان کا دل سخت ہوتا ہے جو دوسروں کے بچوں اور ماؤں کو مار سکتا ہے۔ اس کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، کسی سائیکوپیتھ سیریل کلر کی طرح۔ وہ اکیلا رہتا ہوگا۔ وہ کھانس کے سیدھی ہوئی نڈھال چہرے سے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا جہاں سے زیاد گیا تھا۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کی کلائنٹ اس کے مرید ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر ہے۔ یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا سا آستانہ بنا رکھا ہوگا جہاں اس کے آگے پیچھے ملازم پھرتے ہوں گے۔ اندر آنی، اندر آنی، نگینہ بیگم کمزور آواز سے پکارنے لگی۔ ان کو سانس چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے قریبی انسانوں کو اپنے تابع کر رکھا ہوگا اور وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اس کا جادو ان پر مکمل طور پر چھایا ہوگا۔ وہ کھانس کھانس کے دوہری ہو رہی تھی۔ زیاد کے کمرے کے دروازے سے کھانسنے کی آواز اندر جا رہی تھی، لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے سلطان صاحب نے جھانکا۔ نیچے تخت پہ بیٹھی نگینہ بیگم کا کھانسی سے برا حال تھا۔ انہوں نے ہوں ہاں سے سر جھٹکا اور واپس اندر چلے گئے۔ یقیناً اس کا بچپن اور جوانی بہت ٹف گزری ہوگی، جس نے اس کے دل کو پتھر جیسا کر دیا ہوگا۔ اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، نہ اسے کسی سے محبت ہوگی، کیونکہ اتنا ظلم کوئی ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جس کو صرف پیسے کی ہوس ہو یا جادو کی طاقت کا نشہ۔ تمہارا تجزیہ اچھا ہے، سیریل کلر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اکیلے سائیکوپیتھ پتھر دے۔ بیربل کھنکارا، لیکن شاید اس کی کوئی فیملی ہو، ہر ویلن کی فیملی ہوتی ہے۔ ماہر نے کی آواز کے ساتھ سر جھٹکا، نفی میں ہلایا، جیسے اس کی بات رد کی ہو۔ بیربل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلتی بجتی اسکرین دیکھی تو لبوں پر مسکراہٹ ڈالی۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہر فرید نے غور سے دیکھی۔ کون ہے؟ ابرو اٹھایا۔ لاہور کے اس ہوٹل کی خوبصورت مینیجر جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے میرا پرسنل نمبر لیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، فون اٹھاؤ۔ ایسے کیسے؟ 2-3 دفعہ فون کرنے دو، پھر میسج کروں گا کہ اٹھاؤ۔ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ بیربل کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ جلدی سے اسے کان سے گایا، ہیلو۔ ساتھ ہی خفگی سے گھور کے ماہر کو دیکھا۔ اس کا بھائی اس کی لو لائف کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جی میں پہچان گیا۔ اچھا، واقعی؟ مسکراہٹ غائب ہوئی، قدرے چونکا۔ ہمارے جانے کے بعد کبیرہ سعدان ہوٹل آئی تھی تم سے ملنے، فون رکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا۔ کہا تھا نا وہ آئے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بیربل نے محض آنکھیں گھما کے ابرو چکا دیے۔ ماہر اب صوفے کا سہارا لیے خود کو گھسیٹتے ہوئے بیساکھی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے کبیرہ سعدان کو کال ملانی تھی، اسے اپنے ایک واہمے کی تصدیق چاہیے تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ دھن اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کسی سحر کے زیر اثر وہ کھینچتی ہوئی بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آواز پہ کوئی فسوس اٹھ جائے۔ کشمالہ مبین چونک کے موڑی۔ پیچھے اندرانی کھڑی تھی۔ اس کی گھورتی نگاہیں ہمیشہ خاموش مگر کچھ کہتی ہوئی ہوتی تھی۔ کشمالہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ انداز سخت تھا۔ موسیقی کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ بیسمنٹ سے کیا چاہیے آپ کو؟ اندرانی گھوم کے سامنے اور دروازے کے سامنے جم کے کھڑی ہوئی۔ تم کچن میں جاؤ اور اپنا کام کرو۔ مگر اندرانی نہیں ہلی، ٹھٹائی سی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ جاؤ، اس کی آواز بلند ہوئی۔ کشمالہ، زیاد نے راہداری کے دوسرے سرے سے اس کو پکارا۔ زیاد ادھر آئیں، اس نے بنا مڑے آواز دی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا۔ میں بیسمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ راستہ روک کے کھڑی ہوئی کہ یہ نہیں جانتی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں؟ پسینے پر بازو لپیٹے کھڑی بہت سکون سے زیاد سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کشمالہ اس گھر کی بہو ہے؟ زیاد نے گورکھوں سے دیکھا۔ اندر آنے کے کندھے ڈھیلے ہو گئے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں ویسے کرو۔ برہمی سے بولا تو اندرانی نے سر کو خم دیا، پھر اسے گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی۔ بیسمنٹ میں کاٹ کپار رکھا ہوتا ہے یا پرانا سامان؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ سیڑھیوں اترنے لگے۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر کیسے کر لیا؟ وہ چنچلائی ہوئی نہیں تھی، بس کچھ خفا خفا سا تھا اس کے انداز میں۔ تم امی کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہو؟ زیاد نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو مدھم پتیل چل اٹھی۔ نیچے ایک لانگ روم تھا اور سامنے چند کمرے۔ کچھ پرانا فرنیچر رکھا تھا جو کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر طرف گرد کی مہک تھی اور اپنی وجہ سے بھی۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے اور پھر آپ کی امی بیمار ہیں، کینسر کے آخری اسٹیج پر ہیں۔ آپ ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟
رہ رہ کے اسپتال کے وہ دن یاد آنے لگے جو معید اور اس نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ ماں کے سرہانے سے ایک پل کے لیے نہیں ہٹتے تھے۔ میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پاس نرسنگ سٹاف ہوگا، ابو ہوں گے، ملازمائیں ہوں گی، وہ نرمی سے کہتے ہوئے دروازے کھول کھول کے اسے کمرے دکھایا تھا۔ نیچے بھی اوپر جیسا ایک پورشن بنا تھا جو خالی تھا، سوائے لاؤنج کے فرنیچر کے، اس میں کچھ خاص نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آنکھ ذرا اوجھل ہو اور وہ گر جائیں؟ امی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں۔ رہی تمہاری بات تو تمہیں ویسے بھی ایک نئے شہر جا کے آباد ہونا تھا، کیا دبئی اور کیا مکہ، اور ہم دبئی آتے چلتے رہیں گے، ساتھ ہی تو ہے۔ لیکن آپ نے فیصلہ لینے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آگے جاتے زیاد کی پونی تھام کے اسے روکا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف مڑا۔ اب وہ دونوں گھر سے ہٹے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ فیصلے گھر کے مرد نے لینے ہوتے کشمالہ، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ مجھے ہی لینا تھا۔ نہیں زیاد، شادی شدہ لوگ فیصلے مل کر لیتے ہیں، ایک ساتھ۔ زیاد نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں خوفزدہ تھا کہ تم انکار نہ کر دو، لیکن میں تمہیں مکہ میں بہت خوش رکھوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن مکہ ہی کیوں؟ وہاں اتنا اہم کیا ہے؟ بولچ کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زیاد سلطان نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میں گناہ گار انسان ہوں کشمالہ، میں نے زندگی میں بہت سے ایسے گناہ کیے جو میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں ہیں۔ بہت سا پانی اس کے حلق میں جمع ہونے لگا۔ اس نے بدقت دھوپ نکلا۔ اور جب میں نے تم سے شادی کرنے کا سوچا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی، کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ تب میں نے امی سے کہا تھا کہ پھر سے دھوپ نکلا۔ وہ دعا مانگے اور ان کی دعاؤں سے تم مجھے ملی ہو، اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میں نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا۔ میں نیک نہیں ہوں لیکن گناہ گار بھی نہیں رہوں گا، اس لیے میں مکہ جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں اللہ کا گھر ہے، میں چاہتا ہوں میں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کیے تمام گناہوں کی معافی مانگوں اور ہم کورے کاغذ جیسی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ زیاد نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ اس کا انگوٹھا زرکون کی رنگ کو چھو رہا تھا۔ مالا نے چہرہ جھکا کے چمکتے ہوئے زرکون کو دیکھا اور پھر اس کو۔ اب وہ وقت تھا بات کرنے کا، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ رنگ کہاں سے لی تھی آپ نے؟ غور سے اس کو دیکھا۔ زیاد خاموش ہو گیا، پھر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات بھی بتانی تھی تمہیں، یہ رنگ ڈائمنڈ کی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ کشمالہ کے کندھے ڈھیلے پڑے، گہری سانس لبوں سے خارج ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں اتنا نہیں کماتا کہ وہ انگوٹھی فوڑ کر سکتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی عام انگوٹھی بنا دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ہیرے سے کم کسی چیز پر برا مناؤ گے، اس لیے میں نے زرکون کی انگوٹھی کو ہیرا کہہ کر تمہیں دے دیا۔ زیاد، مجھے ہیروں سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سچ بولنا اور سچ سننا ہے۔ مجھے جھوٹ نہیں پسند، مجھے دھوکہ نہیں پسند۔ ویسے بھی مجھے وہ موتی والی انگوٹھی زیادہ آرٹسٹک لگی تھی۔ وہ اس کا پشیمان چہرہ دیکھ کر نرمی سے کہہ رہی تھی، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں ہیرے کی چمک پہچانتی ہوں۔ قدرے چتا کے بولی۔ زیاد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں بس تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن کل تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں ہیرے خوش نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ مالا نے ہاتھ پلوں میں گرا دیے۔ زیاد جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں صبح تمہارے لیے یہ لایا تھا، پھر ماہی اور آباد آ گئے تو مجھے دینے کا وقت نہیں ملا۔ اس نے ایک سیاہ مخملی ڈبیا نکال کے کھولی۔ مالا نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ڈبی کے اندر وہی موتی والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ موتی کے دونوں طرف دو ننھے ننھے ہیرے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، ایک دفعہ پھر۔ وہ بہت فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار مسکرا دی۔ میں آپ کی معذرت قبول کر رہی ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ دوبارہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ زرکون کی انگوٹھی اس نے اتار دی تھی۔ آخری کمرہ رہ گیا ہے دیکھنے والا۔ اس نے مسکرا کے انگلی میں پڑتے پروئے موتی دیکھے، پھر یاد آیا۔ زیاد آگے بڑھا اور آخری کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس میں ایک ورک ٹیبل رکھی تھی اور میز پہ بہت سے چارٹ نما کاغذ رول ہوئے ہوئے تھے۔ ایک طرف بک شیلف بنا تھا، وہاں بھی بہت سے ایسے لمبے لمبے رولز رکھے تھے۔ وہ قدرے شنپے سے ان سب کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ وہاں گرد کی مہک بہت شدید تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقشے ہیں۔ میں ایک زمانے میں نقشے جمع کرتا تھا، مجھے جیوگرافی پسند تھی۔ بہت دلچسپ۔ گرد سے وہاں کھڑے ہونا مشکل تھا۔ وہ بس مسکرا کے ایک نظر دیکھتی باہر نکل آئی۔ اور تم امی کے لیے پریشان نہ ہونا، ہماری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، اور میرے امی ابو کا رشتہ بہت ٹاکسک ہے۔ ان کے ساتھ رہیں گے تو مداخلت کرتے رہیں گے۔ میں اسی لیے ان سے دور جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی وجہ سے میری ذات میں جو کمپلیکسز رہ گئے ان کو دور کر سکوں۔ میں سمجھتی ہوں میرے بھی کمپلیکسز رہے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا کمپلیکس تھا؟ وہ حیران ہوا، پھر یاد ہے، ارے ہاں، تمہاری ایکنی۔ دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ دونوں اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انگوٹھی کی حقیقت جاننے پر بہت ناراض ہوگی، لیکن تم بہت اچھی ہو کشمالہ۔ ایک اچھی بیوی تمہاری جیسی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اصلاح کرے اور اس کا ساتھ دے۔ اب آپ اپنی اچھی بیوی کو یہ بتائیں گے کہ ہم ہانی مون پر کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جاتے ہیں، مالدیپ۔ اوپر چلے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ بیسمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ آخری کمرے میں رکھے رول شدہ نقشے اسی طرح مقید پڑے رہ گئے۔
लाउंज के एक सोफे पर बानो हूर को लिए बैठी कुछ खिला रही थी। कहीं बकहीं वो एक नज़र माही पे भी डाल देती, जो बिल्कुल गुमसुम सी पैर ऊपर किए बैठी थी। टीवी पूरी आवाज़ से चल रहा था और रिमोट माही के हाथ में था, लेकिन वो आवाज़ सिमी नहीं कर रही थी। वो सुन ही नहीं रही थी। उसका ज़हन कहीं और दूर भटक रहा था। पार्क में ठंडी हवा जा रही थी और इसमें मौसम गर्मा के फलों की महक थी। आबाद और माही एक बेंच पर साथ बैठे थे और डॉक्टर आए जिनके सामने बरचमान थे। और जादू का इलाज कैसे होता है? माही ने कहते हुए गोद में रखे हाथ बेख्तियार मैदे से नीचे रखा। उसके हाथ के पार एक ज़िंदगी सांस ले रही थी। मैं अपने ऊपर से जादू कैसे उतारूं? डॉक्टर रईस ने गहरी सांस ली। जादू उतारने का पहला कदम इस हकीकत को कबूल करना है। कैसी हकीकत? मैं हैरान हूँ। इसका ख्याल था कि वो कहेंगे फ़लाँ ईद पढ़ो, फ़लाँ वजीफ़ा करो, सदका दो वगैरह वगैरह, लेकिन वो कुछ और कहती। यह हकीकत कि जादू तब तक असर नहीं करता जब तक तुम्हारा दिल इसकी मदद ना करे। यानी माही और आबाद ने नासमझी से एक दूसरे को, यानी जादू मरीज़ पर तब असर करता है जब उसके दिल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उस जादूगर की मदद करे। जादू खुद से कुछ तख्लीक नहीं कर सकता। जादू से पहले से मौजूद शय को टारगेट करता है, फिर उसको बढ़ा देता है। मैं समझी नहीं। आपके दिल में मौजूद खौफ, इनसिक्योरिटीज़ और कम्प्लेक्सेस को जादू टारगेट करता है। ऐसी बीमारी को भी जादू बढ़ा सकती है। यानी मेरी माँ का ट्यूमर जादू ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि जादू ने उस डिप्रेशन को टारगेट किया जो मेरी माँ को नूरे जहाँ खाला की डेथ के बाद होने लगा था, और वो बहुत उदास रह रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। और हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस एक मकनातीस है जो कैंसर और ट्यूमर्स को अपनी तरफ खींचता है और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम कर देता है। इसलिए हमें अपने बड़ों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इनको इन मौजी मराइज़ से बचाया जा सके। लेकिन इस हकीकत को कबूल करने से जादू के इलाज में मदद कैसे मिलेगी? उसकी सुई वहीं पे अटकी हुई थी। उसे बस कोई तेज़ किस्म का फार्मूला चाहिए था जिसे वो अप्लाई करे और जादू उतर जाए। क्योंकि जादू आपके दिल पर हमला करता है। आपको किसी पॉइंट पर मालूम हो जाता है कि आप पे कोई जादू कर रहा है और आप एकदम खौफ का शिकार होते हैं। फिर आप हर शय को जादू समझने लगते हैं। लेकिन सब कुछ जादू नहीं होता। बहुत कुछ आप खुद होते हैं। जादू तो महज एक अदसा है जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा होता है। एक एलविजन, एक शराब। और दूसरा स्टेप क्या है? हूर की कलकारी से इसका तकाज़ा टूटा। उसने चौंक के हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। डॉक्टर रईस की कॉल आई थी। वो एकदम पैर नीचे करके सीधी होकर बैठी। आपको कॉल करने का वक्त अब मिला है? जी बताइए मुबीना, सब खैरियत है? वो किसी लेक्चर के बाद जैसे अब फारिग हुए थे। वो जल्दी से खंखारी और फ़ोन लिए कमरे की तरफ आ गई। आपसे इतने अरसे से बात नहीं हो सकी। जादू उतारने के लिए जो चंद स्टेप आपने मुझे बताए थे वो मैंने अप्लाई किए थे, और आपने वही किया जो जादू के अक्सर मरीज़ करते हैं। चंद दिन कुरानी दवाई पढ़ी और सब ठीक होता नज़र आता तो बेफिक्र होकर इस बात को भूल भाल जाते हैं। उसने नदामत से सर झुका लिया। क्या कोई नया मामला हुआ है क्या? वो नरमी से पूछ रहे थे। मुझे शक है कि मेरी बहन पर किसी ने सहरे इश्क किया है और वो इस आदमी से शादी कर चुकी है। क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो है, क्योंकि सहरे इश्क आजकल सबसे ज़्यादा किए जाने वाला जादू है। उसकी धड़कन, दिल की धड़कन मिस हुई। आपने कहा था कि जादू कुछ तख्लीक नहीं कर सकता। ये तब असर करता है जब दिल में पहले से इसकी मदद करने वाले लवाज़मात मौजूद हों। क्या सहरे इश्क भी इन लवाज़मात के बगैर असर नहीं करता? बिल्कुल। कोई जादू आप पे असर नहीं करता अगर आप जादू की खुद मदद ना करें। जादू आपके अंदर छुपे खौफ, इनसिक्योरिटीज़, कम्प्लेक्सेस को टारगेट करता है। यानी मेरी बहन पे सहरे इश्क इसलिए असर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पहले से इनसिक्योरिटीज़ और कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। सहरे इश्क उन लोगों पर जल्दी असर करता है जिनके अंदर एक हसरत बहुत ज़्यादा होती है, मोहब्बत किए जाने की हसरत, चाहे जाने की चाह। और सच बात है मुबीना कि ये हम सब के अंदर है। हम सब हर वक्त मोहब्बत के तलाशी होते हैं। हमें कोई इंसान चाहिए होता है जो हमसे मोहब्बत करे। यानी सिर्फ सहरे इश्क की वजह से आप गलत इंसान से शादी नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की हसरत की वजह से भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल। ये खौफ कि हम तनहा ना रह जाए, इस शख्स को ठुकरा दिया तो कोई हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। ऐसे में कुछ लोगों को ये खौफ दूसरे से ज़्यादा होता है। सहरे इस खौफ को बढ़ा देता है और वो मोहब्बत से बढ़ने वाला पहला हाथ थाम लेते हैं, भले किसी साहिर का हाथ ही क्यों ना हो। माही ने बेबसी से लब काटे। मैं अपनी बहन के लिए क्या कर सकती हूँ? आप जादू के मरीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। जो करना है उसे खुद करना है। कोई इंसान जादू से निकल नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। और पहला स्टेप है इस हकीकत को कबूल करना कि जादू सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है। उसने चंद माह पहले कही गई इनकी बात रही। कॉल बंद हुई तो उसकी निगाहें बेख्तियार कॉन्टैक्ट लिस्ट पर दौड़ गई। माहिर फरीद के नाम पर उंगली उठाएगी, फिर नफ़ी में सर हिलाया, जो चीज़ों को मज़ीद पेचीदा नहीं कर सकती थी। फैमिली ग्रुप पे इसी लम्हे कशमाला का मैसेज है। ज़ियाद और मालदीप में थे। माला ने उसे अपनी तस्वीर भेजी थी। वो खुश और मुतमईन लग रही थी। माही ने धीरे से सर झटका। शायद ये सब इसका वहम हो या माहिर की गलतफहमी। यकीनन ऐसा ही होगा। एक माह बाद ये मार्च की एक ठंडी सी शाम थी। ये होटल के एक शहाना तर्ज का हाल था, जैसे स्याह और सफ़ेद रंग से सजाया गया था। हर तरफ स्याह गुलाबों के गुलदस्ते थे जो यकीनन स्प्रे पेंट किए गए थे।
مہمان گول میزوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کسی نے سیاہ یا سفید کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہیں پہنا تھا۔ کونے میں ایک پیانو رکھا تھا جس پر بیٹھا پیانسٹ مکھن سا کوئی دھن بجا رہا تھا۔ قریبی میز پر حلال کا ایک پورٹریٹ رکھا تھا جس کے ساتھ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ مہمان باری باری آتے اور موم بتیوں کے ساتھ اپنے حصے کے پھول رکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ یہ حلال شمس الدین کی وفات کا اعلان کرنے کے لیے اس کی یاد میں منعقد کیا گیا میموریل ڈنر تھا۔ زرینہ موم بتیوں والی میز کے قریب کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ بنا آستین کے سیاہ مڈی ڈریس پہنے، گردن میں بہت سی زنجیریں ڈالے وہ تحکم سے ویٹر کو ہدایات دے رہی تھی۔ کھانا کھلنے میں بھی وقت تھا۔ اسٹیج پر مختلف لوگ حلال کے لیے نیک تمنات کا اظہار کرتے تھے۔ کچھ مہمان سن رہے تھے، کچھ آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں شبنم اور بیربل بھی تھے جو ایک ستون کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب مہمان آئے ہیں؟ بیربل نے سرگوشی میں پوچھا۔ جی ہاں، گزشتہ 3 برس سے استنبول میں بنایا گیا تم دونوں کا حلقہ احباب یہاں موجود ہے۔ ماہر کا حلقہ احباب؟ اس نے کھنکار کے تصدیق کی۔ میں استنبول میں بہت پہلے سے ہوں۔ 3 سال پہلے ماہر میرے کہنے پر میرے لیے استنبول شفٹ ہوا تھا۔ اس نے بہت دفعہ کی یاد دلائی، بات پھر سے دہرائی، آواز میں فخر سا تھا۔ استنبول منتقل ہونے کی بات وہ واحد بات تھی جو ماہر نے بنا چوچرا کی مان لی۔ اچھا، جو بھی ہے۔ شبنم نے ناراض پڑی، پھر اسٹیج پہ جاتے ماہر کو دیکھ کر جیسے بدمزہ ہوئی۔ ماہر کو بیساکھی کے ساتھ دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ اب اس کے بغیر وہ ادھورا رہ گیا۔ اسے ماہر کا اپنے پیروں پر چلنا پسند نہیں آیا تھا۔ بیربل بے اختیار نگاہ اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ کھڑا تھا۔ بیربل کے لاپرواہ حلیے کے برعکس وہ بہت دل سے تیار ہوا تھا۔ سیاہ شرٹ، پریس کوٹ اور کوٹ پہنے، فرنٹ پاکٹ میں ننھا سا سفید گلا پٹکائے، بال جل سے پیچھے کیے، بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکا کے مائک میں کھنکارا تھا۔ مہمان پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یک شام لار، شام بخیر، اس نے آغاز کیا۔ حال میں خاموشی چھانے لگی۔ یہ آج کی شام کی آخری تقریر تھی۔ بیربل نے البتہ تقریر سے معذرت کر لی تھی، اسے اس سے زیادہ اداکاری نہیں ہوتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماہر 2 سال سے حلال کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخر میں سب بیکار گیا۔ شبنم افسوس سے کیا۔ بیربل نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس نے چہرے پر سوگواری طاری کرنے کی کوشش کی۔ شکر کہ شبنم اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی ورنہ اس کو شک ہو جاتا۔ تم لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی؟ سرگوشی پہ وہ چونکا۔ عبدالمالک فرید اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا سوٹ بھی سیاہ تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے اور پتھریلے چہرے پر ایک گہرا رمداسا تاثر تھا۔ ظاہر ہے اسی کی ہے۔ بیربل سامنے دیکھنا۔ مجھے یقین نہیں ہے، تمہیں قبر کی کھدائی کروانی چاہیے تھی، ڈی این اے کروانا تھا۔ بے شک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مر چکی ہے، لیکن یہ سب کچھ شیڈی سا لگ رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ بیربل نے گردن موڑ کے برہمی سے انہیں دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے اتنی مشکل سے حلال کے مرنے پر یقین کیا۔ تم اس کو واپس اسی اسکوائر بن پر واپس لانا چاہتے؟ اس کو موو آن کرنے دو۔ مالک کے ماتھے کی لکیریں ڈھیلی، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں خاموشی سے اسٹیج پہ کھڑے ماہر کو دیکھنے لگے۔ وہ مائک میں کہہ رہا تھا، فیری ٹیلز میں کہتے تھے کہ ہر دیو کی جان ایک فاختہ میں بند ہوتی ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ میری جان حلال میں بند تھی، وہ چلی گئی ہے، تو اب زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا۔ اس نے اس میز کو دیکھا جہاں حلال کا بڑا سا پورٹریٹ رکھا تھا۔ حلال جہاں بھی ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ آرام سے ہوگی، ایک بہتر جگہ پر۔ اس کی نینی اس کی ایسی حفاظت کرے گی جیسے وہ دنیا میں کرتی تھی۔ سوگواری سے کہتے ہوئے وہ رکا اور جیسے وضاحت کی، حلال کی نینی بھی حلال کے ساتھ کھو گئی تھی، اس کی لاش بھی نہیں مل سکی، امید ہے کہ وہ حلال کے ساتھ ہوگی۔ نینی؟ مالک فرید نے چونک کے بیربل کو دیکھا۔ کون سی نینی؟ حلال کی نینی، جو ہر وقت حلال کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم نے میری ماں کا ساتھ دینے سے انکار جو کر دیا تھا۔ بیربل ایک دم بگڑ کے بولا۔ مالک خاموش ہو گئے اور سامنے دیکھنے لگے۔ گزشتہ اکتوبر حلال نے 11 سال کا ہونا تھا۔ میں اسے کچھ گفٹ کرنا چاہتا تھا، کچھ سرخ رنگ میں، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اسی لیے میں کرتال میں جو عمارت بنانے جا رہا ہوں وہ وڈکا اس کی نگاہوں میں چونک جانے کا تاثر تھا، جیسے حال کے سرے پر کچھ دیکھ رہا ہو۔ وہ سرخ رنگ کی ہے۔ ماہر فرید کی رنگت بدلی۔ ایک لمحے کے لیے تمام الفاظ گم ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا، لیکن نگاہیں وہیں جمی تھیں۔ زارا جو توجہ سے ماہر کی تقریر سن رہی تھی اس کے انداز پہ چونکی، تیزی سے گردن موڑ کر ماہر کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ماہر نے ایسا کیا دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی تقریر قدرِ اجرت میں مکمل کرتا بار بار اسی طرف دیکھ رہا تھا، داخلی دروازے کی طرف جہاں سے کوئی داخل ہوا تھا۔ زارا نے گردن اونچی کی۔ بہت سے مہمانوں کے سروں کے درمیان سے اسے بالآخر نواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب کھڑی تھی جیسے ابھی ابھی آئی ہو۔ مہمانوں کے برعکس اس نے ہائی ویسٹ خاکی پینٹ پر کھلا سا سفید بلاؤز پہن رکھا تھا، کندھوں پر جینس کی نیلی جیکٹ تھی، گردن میں پہنی چین میں پرویا بڑا سا سلیپ سینے پر جھول رہا تھا۔ زارا پتلی اسکرٹ کے اسے دیکھتی چند قدم آگے آئی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ماہر کی سمت دیکھ رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ زارا کی عمر کی ہوگی یا اس سے چند سال بڑی، وہ اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سنہرے بال کندھوں تک کٹے ہوئے تھے، سفید گلابی سا بیضوی چہرہ اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں۔ وہ ایک ہینڈ بیگ دونوں ہاتھوں میں سامنے کو پکڑے ہوئے تھی، ایسے کہ وہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔
حلال ہماری دعاؤں میں ہمیشہ رہے گی۔ ماہر جلدی جلدی بات سمیٹ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس نوآت عورت سے ہٹ نہیں رہی تھی اور چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جو آج شام اسے پہلی دفعہ دکھائی دیا تھا، خوشگوار حیرت۔ اپنی تقریر مکمل کر کے وہ نیچے اترا۔ مہمان تیزی سے اس کی طرف بڑھے، سب اس سے مل کر اس کو تسلی اور دعا دینا چاہتے تھے۔ وہ اجلت میں سر کے خم سے تعزیت وصول کرتا تیزی سے ان کے درمیان سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ چار لوگ سامنے آگے نکاح کا راستہ رک گیا۔ وہ بے چینی سے معذرت کرتا آگے بڑھتا گیا۔ بلاخر وہ پھر سے دکھائی دی۔ وہ وہیں کھڑی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ قریب آیا۔ یاسمین۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد لکیریں سی پڑتی تھیں۔ میں نے ٹویٹر پر دیکھا تھا کہ آج یہاں حلال کا میموریل ڈنر ہو رہا ہے۔ میں یہاں ایک سیمینار میں آئی تھی، سوچا ایک دفعہ تم سے مل لوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے حلال کا۔ وہ صاف انگریزی بولتی تھی، اس کا لہجہ امریکی تھا۔ آنکھیں شفاف اور ماہر کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ گردن سیدھی رکھے کھڑی تھی، اپنی جگہ سے ایک قدم نہ آگے ہوئی نہ پیچھے۔ تھینک یو یاسمین، مجھے اچھا لگا کہ تم آئی ہو۔ مگر تم نہیں آئی۔ یاسمین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پچھلے مارچ سے تم نہیں آئی، جب سے تم لاہور گئے تھے، فون بھی نہیں کیا۔ اب اگلا مارچ آ پہنچا ہے، نہ شکایت نہ جتایا، بس وہ نرمی سے یاد رہتی۔ اس نے مسکرا کے سر جھکا دیا۔ لاہور گئے تھے تو کہا تھا فون کرتا رہوں گا، لیکن نہیں کیا۔ مجھ سے بھاگ رہے ہو ماہر؟ ماہر نے سر اٹھایا، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ یہی میں پوچھ رہی ہوں، مجھ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس نے جواب نہیں دیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر یاسمین کی لب حرکت کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ابرو اٹھا کے یقین دہانی چاہیے، ٹھیک ہوں۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کا بھی سنا تھا میں نے، سوچا تم خود کال کرو گے مگر نہیں کی، تم کر لیتی۔ اس کے انداز میں گرا تھا۔ میں کبھی کال نہیں کرتی ماہر، کال کرنا تمہارا کام ہے۔ مسکرائی، پھر گھڑی دیکھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، لیکن میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ ماہر۔ زارا سے مزید دور رہنا برداشت نہ ہوا، وہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ حلال کے میموریل ڈنر پر مسکرا رہا تھا۔ وہ تعارف کروانے لگا، لیکن یاسمین نے الفاظ اچک لیے، یہ یقیناً زارا ہے، تمہاری کزن۔ زارا نے کچھ کہا نہیں، بس ماہر کو سوالی نظر سے دیکھا۔ یہ یاسمین ہے۔ اس نے تعارف مکمل کیا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں لیکن۔ یاسمین نے ایک ہاتھ بیگ سے ہٹایا، نرمی سے اس کی کہنی کو چھوا۔ مجھے کال کرنا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دروازے تک پہنچی، وہ مڑی، پھر ہاتھ گال تک لے گئی۔ درمیانی 3 انگلیاں موڑ کے فون کا اشارہ کیا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے، کال می۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ زارا مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھی؟ یاسمین، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ چنگیز کی طرف جا رہا تھا۔ یاسمین کے جاتے ہی چہرے کے تاثرات واپس ویسے ہی ہو گئے تھے، رپورٹ کے جیسے۔ یہ عورت کون تھی ماہر کے ساتھ؟ زارا تیزی سے بیربل کے پاس کی، چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہ جو شبنم سے کسی بات میں الجھا تھا، کندھے جھکا کے بولا، مجھے نہیں معلوم، ماہر کی کوئی دوست ہوگی۔ زارا نے شبنم کو دیکھا، اس نے بھی لالمی سے شانش جھکا کے نگاہیں چرا لی۔ زارا نے اس کا نگاہیں چرانا غور سے دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ البتہ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا۔ کون ہو سکتی ہے؟ ماہر کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں زرینہ خانم، جن سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے میں تجسس نہیں رکھتا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے وہ لاہور جاتا ہے؟ نہیں، بیربل اور شبنم یک زبان ہو کے بولے اور پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھتی، وہ دونوں دائیں بائیں ہو گئے۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ چنگیز نے تعزیت کرنے کے بعد بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہر نے سوالیہ بروز چکائے۔ کیسا ٹکڑا؟ سرخ کاغذ کا ٹکڑا جو تم نے مجھے فورینسک معائنے کے لیے دیا تھا اور جس پر ہمیں کسی قسم کا DNA یا فنگر پرنٹ نہیں ملا تھا، اس نے جتانے والے انداز میں جتایا۔ وہ اہم نہیں ہے، حلال نہیں رہی، اب کچھ بھی اہم نہیں۔ اس کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو گیا تھا۔ اسی پر بیربل قریب آ کے کھنکارا۔ یہ عورت کون تھی ماہر؟ یاسمین۔ وہ موبائل نکال کے اسکرین پر انگوٹھا چلا رہا تھا۔ ہاں مگر کون تھی؟ بیربل کو بے چینی ہوئی۔ یاسمین تھی۔ وہ موبائل دیکھتے آگے بڑھ گیا۔ بیربل نے مشکوک نظر سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ سوچ کے واپس اس مقام تک آیا جہاں ناخوش سے مالک کھڑے تھے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو وہ مالک تھا، عموماً سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ یہ سنہرے بالوں اور روسی خد و خال والی عورت کون تھی جو ابھی ماہر کے ساتھ کھڑی تھی؟ مالک فرید نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ یاسمین تھی۔ اپنا اندازہ درست ہونے پر بیربل کے ابرو استجاب میں اٹھے۔ کون یاسمین؟ وہ عورت جس کے لیے ماہر لندن چھوڑ کے استنبول آیا تھا۔ بیربل فرید پلک جھپکنا بھول گیا۔ ماہر میرے لیے یہاں شفٹ ہوا تھا، میرے مشورے پہ، تاکہ ہم بھائی ساتھ رہیں۔ مالک فرید پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکا اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے کے۔ کیا وہ ایسے آدمی کا مشورہ مان سکتا ہے جو کیک بناتا ہو؟ انداز محفوظ ہونے والا تھا، کہہ کے آگے کو بڑھ گئے۔ بیربل کا چہرہ خفگی سے سرخ پڑنے لگا۔ غصے سے دور کھڑے ماہر کو دیکھا جو فون میں الجھا تھا۔ قیامت کے دن ان رپورٹس کا الگ سے حساب ہوگا انشاءاللہ۔ پورے عزم سے خود کو یقین دلایا، وہ اسی طرح اپنے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کھولے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کال کرنا۔ انگوٹھا ایک نام پر ٹھہر گیا، اینجل، فرشتہ۔ لیکن اس نے کال کا بٹن نہیں دبایا۔ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ مالدیپ کیسا تھا؟ مبین منزل میں ڈائننگ ہال پر انواع اقسام کے کھانے چل رہے تھے۔ گفتگو کے ساتھ چمچ کانٹے چلانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔
बस मेज पर ऊंचा सा कैंडल स्टैंड रखा था और टेबल रनर पर तरतीब से बहुत से प्लेटर्स। सरबराही कुर्सी खाली थी और वो चारों आमने सामने बैठे थे, ऐसे कि माही और मोहित एक तरफ थे और माला और ज़ियाद दूसरी जानिब। बहुत अच्छा मुस्कुरा के चावलों में चम्मच चलाते हुए बोली। उसने लंबे बाल आधे बांध रखे थे, हल्के मेकअप और कमदार लिबास में उसका चेहरा धमक रहा था। साथ बैठा ज़ियाद भी कुर्ते शलवार में मलबूस बहुत पुरसुकून सा बैठा अपनी प्लेट में बारबेक्यू निकाल रहा था। आप अभी तक यहीं हैं? ज़ियाद ने बराए बात पूछा। माही ने आंखें घुमा के उसे देखा। मेरे ससुराल में 2 शादियाँ थी इसलिए रुकी, वरना बात तो आपके मालदीव जाने से अगले दिन वापस चला गया था। हूर और मैं इस हफ्ते जाएंगे। एक निगाह ज़ियाद पर डाली जो आम से अंदाज में खाना खाया था, फिर साथ बैठे मोहित की तरफ देखा। और मोहित भी मंगल को जा रहा है? कहाँ? ज़ियाद ने हैरत से देखा। मोहित इस्तांबुल जा रहा है ना, एक फेलोशिप के साथ। चंद माह बाद वापस आ जाएगा, माला बताने लगी। साथ ही उसने प्लेट उठा के ज़ियाद की प्लेट में सीख कबाब डालना चाहा। चूड़ियों वाले हाथ छनके। मैं ले चुका हूँ बेगम साहिबा। वो मुस्कुरा के बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। थोड़ा सा और ले लें, आपको ये पसंद है? माही ने बहुत बहुत गौर से इन दोनों को देखा। अंदर सर उठाते खदशात नीचे बैठने लगे। वो हर तरह से इसका ख्याल रख रहा था, उससे नरमी से बात कर रहा था। कुछ तल्ख किस्म के मर्द शादी के बाद बीवियों के रंग में ढल ही जाते हैं। वो ऐसे ही हुमायूं फरीद की बात को सीने से लगाई बैठी थी। इस्तांबुल पहले कभी गए हो? ज़ियाद ने नवाला लेते हुए मोहित को मुखातिब किया, जब तक अपने फ़ोन और खाने के दरमियान मसरूफ़ था। पुकारे जाने पर जल्दी से फ़ोन रखा, मुस्कुरा कर बताने का। एक दफ़ा दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था। वहाँ कोई दोस्त वगैरह है? नहीं, वहाँ तो किसी को नहीं जानता। माही के लब हल्के से खुले, फिर बंद हो गए। उसने बगौर माला का चेहरा देखा। मोहित की तरफ देखते हुए आम से अंदाज में कह रही थी, अपनी सेहत का ख्याल रखना, खाने पीने को और अकेले ही वापस आना, लड़की मत ले आना। साथ अंदाज में नम सी तंबी थी। माही ने आस्था से गिलास उठाया और घूम पड़ा। वो शायद उसे भूल चुकी थी, इसे भी भुला देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मोहित झिमकर मुस्कुरा दिया, फिर एक ख्याल से चौंका। एक शख्स को जानता हूँ मैं इस्तांबुल में, हाथ उठा के जैसे इन सबको याद दिलाया। कैफ है ना? लम्हे भर के लिए डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। फिर ज़ियाद ने उलझ के मालो को देखा। कैफ तुम्हारा ड्राइवर? कशमाला मुबीन ने आहिस्ता से चम्मच प्लेट में रखा। जी, वो ड्राइवर नहीं था, वो एक अमीर आदमी था जो गरीब बना हुआ था। लॉन्ग स्टोरीज का अंदाज कदरे तल्ख हुआ। ज़ियाद ने चौंके बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे। यानी वो फ्रॉड था? मैंने तुम्हें कहा था ना, मशकूक लगा था। फ्रॉड नहीं था वो, माही एकदम चटक के बोली। फ्रॉड वो होते हैं जो गरीब होते हुए अमारत का ढोंग रचाते हैं। मालो को मालूम नहीं था, लेकिन वो माहिर फरीद है, मेरा और रबात का फैमिली फ्रेंड, और उसने कतर में कई दफ़ा मेरी मदद की है। ओके कूल। ज़ियाद ने धीरे से शानिश कर मोहित की तरफ मुतवज्जो। अपनी बहन की बात याद रखना, अकेले ही वापस आना। वो हल्का सा मुस्कुराया। मोहित फिर से तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगा। कशमाला ने वापस चम्मच कांटा उठा लिया। अलबत्ता उसके हाथ कदर सुस्त थे, जैसे किसी ख्याल ने उसके जहन को भटका दिया था। माही ने बगौर उसको देखा, फिर कंकार के ज़ियाद को मुखातिब किया। वैसे आप माला को मक्का जैसे शहर में क्यों ले जा रहे हैं? हम मक्का शहर नहीं बल्कि मक्का सूबे में मुंतकिल हो रहे हैं। मंतिका मक्का, इसका एक शहर है मक्का-उल मुकरमा, जहाँ खाना का पे। हम इसी सूबे के एक दूसरे शहर जद्दा में रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब में क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि वहाँ आपकी बीवी आपकी मर्ज़ी की पाबंद होती है? वो सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा सकती जब तक आपके दस्तखत से री एंट्री ना लग जाए। माला ने चौंक से देखा। वो ज़ियाद को देखते हुए बहुत चुभते हुए अंदाज में पूछ रही थी। मोहित भी हाथ रोक के उसे देखने लगा। ज़ियाद की मुस्कुराहट सिमट गई। उसने धीरे से रैप कर रखा और जब बोला तो आवाज़ संवार थी। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको अपनी बीवी को कैद करने का शौक़ होता है। माला जब यहाँ आना जाना चाहे आज़ाद है। फिर मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी, साथ ही घूरती हुई नज़र माही पर डाली। माही जबरन मुस्कुराई, शानिश कर, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। और हम मक्का इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है, वो बरकत ज़मीन है। वहाँ जाके शायद मैं एक नेक इंसान बन जाऊँ। मुस्कुरा के सादगी से बताया। प्लेट की तरफ मुतवज्जो हुआ। नगीना आंटी कैसी हैं? अभी तक यहीं हैं। मोइन ने मौजू बदला। जी, अब और अम्मी अब पाकिस्तान में रहेंगे, वो दुबई नहीं जाना चाहते। वैसे भी अम्मी के टेस्ट रिज़ल्ट बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। ज़ाहिर बात ख़त्म हो गई, लेकिन एक तनाव सा था जो सारे डाइनिंग हॉल को अपनी लपेट में ले गया था। वापसी पर ज़ियाद ड्राइव कर रहा था। वो फ्रंट सीट पर बैठी सर झुकाए मोबाइल पर कुछ देख रही थी। सड़क वीरान थी और अंधेरे की वजह से मोबाइल की नीली रोशनी माला के चेहरे पर पड़ रही थी। कंधों के गिर्द शाल लपेटे हुए मस्कारे वाली आंखें फ़ोन पर चिपकाई हुई थी। कानों में पेन टॉप्स थमक रहे थे। माही कदरे नेगेटिव सोचती है। ज़ियाद कंकारा। ड्राइव करते हुए उसकी नज़र सामने सड़क पर थी। अरे नहीं, उसकी आदत है मजाक करने की, आपको इसकी जगह समझ आ जाएगी। उसने बज़ाहिर लहजा हल्का फुल्का रखा, अलबत्ता एक बेचैनी से सर उठाने लगी। तुमने मुझे कभी कैफ़ के बारे में तफसील से नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो नाकाबिल एतबार सा है। मैंने उसको इतनी अहमियत ही नहीं दी। क्या जानना चाहते हैं आप? वो आराम से पूछ रही थी। उसने अपना नाम गलत बताया। ये एक आइडेंटिटी फ्रॉड कहलाता है। ऐसे आदमी से मोहित को दूर रहना चाहिए। मोहित अपना अच्छा बुरा समझते हैं, डोंट वरी। माहिर फरीद व सड़क को देखते हुए बड़बड़ाया। मैंने ये नाम पहले भी सुन रखा है कहीं, जैसे जहन पर जोर दिया। मैंने आपके घर के कोर्ट के कागजात देखे थे जिनमें सबरीना के वालिदैन ने माहिर फरीद के ख़िलाफ़
ری اسٹریننگ آرڈر لیا تھا، آپ نے اس کا نام وہیں سنا ہوگا۔ زیاد نے چونکے سے دیکھا۔ اوہ یس، یہ وہی ماہر فرید ہے۔ بے اختیار ماتھے کو چھوا، لیکن وہ تو نفسیاتی مریض تھا، پاگل خانے میں داخل رہا تھا شاید۔ کیا وہ کیف تھا؟ وہ جیسے الجھ سا گیا، کار کو وہی تناؤ اپنی لپیٹ میں لینے لگا تو مالا نے پہلو بدلا۔ زیاد کہہ رہا تھا وہ آدمی اتنا عرصہ تم لوگوں کے گھر میں رہتا رہا، ایسے آدمی انتہائی خطرناک۔ سبرینا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ وہ نتیجہ اس کی توقع کے مطابق تھا۔ ضیاء سلطان ایک دم خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک سوگوار سا تاثر ابھرا۔ کیا تم انڈرسٹینڈ کرو کہ اگر میں کہوں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تکلیف کا ٹاپک ہے؟ شور۔ وہ مسکرا دی اور باہر دیکھنے لگی، پھر خیال آیا آنٹی کی دعا لینی تھی، آپ فارمیسی پر رک کر لے سکیں گے۔ فارمیسی کے باہر کار روک کر زیاد نے والیٹ سے کارڈ نکالا اور باہر نکل گیا۔ مالا نے ایک نظر دونوں نشستوں کے درمیان رکھی اس کی چیزوں کو دیکھا، والیٹ، موبائل، وہ سب یہیں چھوڑ گیا تھا۔ یوں ہی کچھ یاد آیا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی اس نے کسی کے والیٹ کی تلاشی لی تھی، لیکن سعودی عرب میں ہی کیوں؟ کہیں اسی لیے تو نہیں کہ وہاں آپ کی بیوی آپ کی مرضی کی پابند ہوتی ہے؟ اس نے ایک نظر فارمیسی کے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھا اور دوسری نظر والیٹ پر ڈالی، اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے فون اٹھا کے روشن کیا، وہ لاک تھا۔ اس نے دھیرے سے والیٹ اٹھایا اور کھولا۔ اندر چند نوٹ رکھے تھے۔ زیاد کیش بہت کم رکھتا تھا، 3-4 بینک کارڈز تھے اور اس کی شناختی کارڈز۔ اف مالا، کیا کر رہی ہو؟ خود کو کوستے ہوئے اس نے والیٹ واپس رکھا اور ہاتھ گود میں رکھ لی۔ اسے زیاد پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اس شخص کے دھوکے نے اسے ایسے ڈیمیج کیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ ہر انسان دھوکہ دے گا، لیکن زیاد ایسا نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ اسے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اب وہ آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ مالدیپ جانے سے لے کر اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں تھا۔ اسے زیاد کی محبت پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ نگینہ بیگم تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ نحیف، وجود لاغر ہو چکا تھا۔ سفید دوپٹہ سر پر تھا اور تسبیح کے دانے گراتے ہوئے لب ہلا رہی تھی۔ آپ واقعی جا رہے ہو زیاد؟ وہ اب اداس نہیں تھی بلکہ اینک کے پیچھے سے زیاد کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مالا کسی کام سے گھر سے باہر تھی اور وہ دونوں ان کے کمرے میں تنہا تھے۔ امی مجھے مت روکیے گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کے قریب کرسی پر آگے کو ہو کے بیٹھا، سر جھکا کے کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے پتلے سکوڑ کے اسے دیکھا، وہ اس کے آر پار جھانک سکتی تھی۔ یہ وہ پہلا راز نہیں ہے جو آپ نے مجھ سے رکھا ہے بیٹا۔ وہ ہلکا سا چونکا، وہ زخمی سا مسکرائی۔ کچھ عرصہ قبل تمہارے اوپر خون کے چھینٹے آتے تھے، کبیرہ بیگم کے جادو۔ وہ مسکرائی، اور تم مجھے بتاتے نہیں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہو۔ غلط، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی سارا توانائیاں کبیرہ پر صرف کر دوں اور آپ کا کام بھول جاؤ۔ زیاد کے چہرے پر سایہ سا غصہ، اس نے آواز نیچی کی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی دعا اور دم سے اس کو میرا بنا دیں، اس کی ماں کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کی ماں اگر اپنے حواس میں ہوتی تو یہ شادی کبھی نہ ہوتی بیٹا۔ وہ تنفر سے مسکرائے۔ اس کی ماں کے ساتھ جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں ہے امی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ آپ نے وہ سب کیسے کیا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، بس اس کو دیکھے گی۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اور کشمالہ مکہ جا رہی ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے۔ میں ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ مجھے بہت اچھی بیوی ملی اور میں اس کی قدر کروں گا۔ ہم خوش رہیں گے جیسے آپ کے ابو اور میں خوش ہیں۔ ان کے انداز میں طنز تھا۔ میں اور کشمالہ ابو اور آپ کے جیسے نہیں ہیں، نہ بنیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں اپنے گناہ چھوڑ چکا ہوں، اسی لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس پیسے کے بغیر رہ لو گے بیٹا جو آپ کو میرے توسط سے ملتا ہے؟ ضیاء سلطان نے مٹھی بھیج دی، جیسے بہت ضبط کیا ہو۔ رہ لوں گا، مجھے آپ کے بھیجے ہوئے پیسے مزید نہیں چاہیے۔ میں حلال کی آمدن پر کام شروع کروں گا، کشمالہ اور میں گزارا کر لیں گے۔ جس عورت کے لیے آپ مجھے چھوڑ رہے ہو وہ ایک دن آپ کو چھوڑ دے گی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ لہجے میں تلوار کسی کاٹ تھی۔ ضیاء سلطان کو جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ میری تاریک زندگی میں آئی روشنی کی کرن ہے، اور نہ رہی تو میں بھی نہیں رہ سکوں گا، پلیز۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس کے لہجے میں منت تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے سرکار، آپ کا دل دکھانے کے لیے، آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے، گناہ کی زندگی چھوڑنے کے لیے، لیکن پلیز ایسا کچھ نہ کریں جس سے میں رک جاؤں، ہمیں جانے دیں۔ ہاں۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے سر جھٹکا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے جھریوں زدہ ہاتھ علیحدہ کیا، پھر اسے زیاد کے سر پہ رکھا۔ جیسے آپ کی خوشی بیٹا۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈیلا تھا۔ زیاد دھیرے سے سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ابھرا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ پہلے نہ اب۔ وہ اس کے لیے مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نگینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہیں تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور لب حرکت کر رہے تھے۔ زرینہ فرید کے آفس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گاہی بگاہی باہر نظر ڈالتی۔ اسے حال میں کام کرتے افراد کے سر کیبن سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھی اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ شبنم کے ڈیسک کی جانب تھا۔ شبنم نے اس کے جوتوں کی آواز سنی، لیکن بظاہر کام میں مصروف رہی، یہاں تک کہ زرینہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے ڈیسک پر سایہ سا ہو گیا
तब उसने सर उठाया और ऐनक के पीछे से संजीदगी से देखा। जी ज़रीना खानम, वो कीबोर्ड पर उंगलियां जमाए ऐसे पूछ रही थी जैसे बस एक लम्हे के लिए टाइपिंग रोकी और ज़रीना जाए तो वो वापस शुरू हो जाए। तुमने उस रोज़ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। ज़ारा मेज़ के कोने पे बैठी और टांगे एक दूसरे पर जमा दी। फिर कॉफ़ी का घूंट भरा। शबनम ने सताइश से उसको देखा, जो बिना किसी सहारे के कमर सीधी रखे वहाँ बैठी थी। इसका फिगर परफेक्ट था, जैसे कोई खूबसूरत मुजस्मा हो। कौन सा सवाल अलबत्ता पूछा तो आवाज़ किसी भी किस्म की मरूबियत से पाक थी। वो यास्मीन नामी औरत कौन थी? ज़ारा की तेज़ नज़र सी पे जमी थी। शबनम ने गहरी सांस ली। आप माहिर बे से पूछ लें। शबनम जिम। वो इसी तरह बैठे बैठे उसकी तरफ झुकी और टक से कॉफ़ी कप मेज़ पर रखा। चंद कतरे बाहर को छलके। मैं माहिर की कज़न हूँ और तुम एक सेक्रेटरी हो। इस इकानमी में तुम्हारे लिए ऐसी जॉब बहुत ज़रूरी है जो तुम्हें डॉलर्स में पे करती हो। लेकिन मेरे कहने पे माहिर तुम्हें 1 मिनट में दरवाज़ा दिखा सकता है। 1 मिनट में। लंबे नाखूनों वाले हाथ से चुटकी बजा के दिखाएं। आप इनकी कज़न हैं, इनसे खुद पूछ सकती हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ, इनकी बातें मेरे पास अमानत होती हैं, खयानत नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो वापस सीधी मुस्कुरा के खड़ी होगी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो शबनम को गैर आरामदा कर गया। उसने पहलू बदला। ज़ारा अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। शबनम सर झटक के काम करने लगी। ज़ारा उसका क्या बिगाड़ देगी? तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी? वो जहाज़ की खिड़की से बाहर फैले बादल देख रही थी, सफ़ेद कॉटन कैंडी जैसे बादल जो छूते ही हथेली पर घुल जाएंगे। इसके सवाल पर वो चौंकी। चेहरा मोड़ के उसे देखा। ज़ियाद सीट की पुश पर टेक लगाए उदासी से उसे देखते हुए पूछ रहा था। उसके अंदाज में बच्चों की सी बेबसी थी, खौफ था, उम्मीद थी। माला मुस्कुरा दी। ये कैसा सवाल है? बताओ ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। ना मैं दुश्मन बनाती हूँ, लेकिन अगर बना लूँ तो फिर उसकी दुश्मनी को आखिरी हद तक पहुँचाती हूँ। वो धीरे से हंस दिया। यानी तुम्हें नाराज़ करना भी मुश्किल है और मनाना भी। वैसे किस बात पे तुम दोस्ती को दुश्मनी में बदलती हो? आप जान जाएंगे। वो मुस्कुरा के बाहर देखने लगी। उसने कस की ऊंची पोनी बांध रखी थी और चेहरा मोड़ने से दाईं बाईं जूती थी। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या? पूछने लगा। आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या? उसने उल्टा सवाल किया। यही कि मेरी एक बीवी हो। मुस्कुरा के मोहब्बत से उसे देखा। ऐसी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल जाए और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। और तुम्हारा? वो मुस्कुराते उसे सोचने की ज़रूरत ना थी। यही कि मैं दुनिया भर का सफ़र करूँ। एक बैकपैक हो कंधे पर, ना कोई काम ना फिक्र। मैं जॉगर्स के तस्मे कसूँ और अपने कदमों पर चलते हुए दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो बाहर फैले रुई के गालों को देखते हुए कह रही थी। फिर किसी खूबसूरत मुकाम पर पहुँचूँ तो कंधे से बैकपैक उतारूँ, वहाँ अपना एजल कैनवस सेट करूँ और साथ गरम गरम कॉफ़ी मेज़ है। फिर मैं वहीं बैठ के ढलते सूरज के साथ इस मंज़र को पेंट करूँ। वो मंज़र कोई भी हो सकता है, कोई पुररौनक स्ट्रीट, कोई किसी पहाड़ की चोटी। बस मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है, नए नए शहर देखने का। उसकी आंखों में चमक थी और एक लट पोनी से निकलकर उसके गाल को छुरी थी। उसे याद आया कि कैसे वो एक आदमी का रिश्ता सिर्फ इसलिए कबूल करने को तैयार थी कि वो बहुत से मुल्कों का सफ़र करता है। हालांकि वो ऐसा घटिया आदमी था जिसने उसके चेहरे के दानों को निशाना बनाया था। ऐसे आदमी के साथ तो वो 1 मिनट नहीं रह सकती थी। कहाँ के दुनिया घूमना। मुस्कुरा के बाहर देखने लगी। उसे दुनिया घूमने का शौक़ था और सऊदीया से वो सफ़र शुरू हो रहा था। उसके साथ इसका शोहर था जिसका मनपसंद था और अपने शोहर की मोहब्बत थी। वो खुद मुख्तियार थी। ज़िंदगी के तमाम ट्रॉमास पीछे कहीं रह गए थे। बिलाहर एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी जो। वैसे तुम्हारे चेहरे पर पिंपल निकल रहे। उसकी आवाज़ ने कश्माला में बिन के ख्यालों का अर्तकाश हुआ। उसने चौंक के ज़ियाद को देखा, फिर सामने सीट की पुश से लगी बुझी स्क्रीन को जिसमें उसका अक्स दिखाई दे रहा था। दाएं गाल पर नन्हे नन्हे से 2 दाने निकले हुए थे। इसकी रंगत में कुछ बदला था जो ज़ियाद एकदम संभला। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दिखाना नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इनको ट्रीट कर लो और ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये दोबारा निकल आए तो तुम्हारी शख्सियत डिच हो जाएगी। उसने सादगी से कहते हुए एक मैगज़ीन उठा लिया। दाने तो निकलते रहते हैं, मैं इनसे परेशान नहीं होती। लेकिन इसकी आवाज़ कमज़ोर थी, इसमें खौफ का आंसर खालिद था। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। बस तुम मेरी सलाह करती रहना। जहाँ मैं गलत हूँ मुझसे मोहब्बत से बदलने की कोशिश करना। मेरी तल्ख़ कलामी की आदत तुम्हारी मोहब्बत से दूर हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत ही इंसान को हील करती है। वो धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन इस दफ़ा उसकी मुस्कुराहट कदरे फीकी थी। उसने फिर से स्याह स्क्रीन में अपना अक्स देखा। एक खौफ सा हल्क में गिरह लगाने लगा। शबनम अपने डेस्क पे बैठी कीबोर्ड पर कट कट टाइप कर रही थी जब इंटरकॉम बजा। अंदर आओ, माहिर की लिखाई भरी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंकी। उसे माहिर की रोज़मर्रा की डांट और असल डांट का फ़र्क मालूम था। उसने ऐसा क्या किया था? वो उलझती हुई खड़ी हुई और जहन में आज के करने के तमाम कामों की फहरिस्त को दोहराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो ठटक गई। ज़ारा उसके साथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठी थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। शबनम का माथा ठनका। शबनम, तुमने मुझे वो स्केचेस क्यों नहीं दिखाए जो ज़ारा ने तुम्हें दिए थे? कौन से स्केचेस? तुम्हारी याददाश्त को क्या होता जा रहा है? वो स्केचेस जो हमारे सीनियर एसोसिएट्स ने मेरे फीडबैक के लिए ज़ारा को भेजे थे। ज़ारा ने तुम्हें ये स्केचेस 3 दिन पहले दिए थे, बिगड़े हुए लहजे में कहते हुए इसने एक फाइल सामने पटकी। आज मेरे पूछने पर ज़ारा इनको दोबारा प्रिंट करके लाई है, क्योंकि तुम
मुझे भूल गई थी। शबनम ने चौंक के ज़ारा को देखा, मगर ज़ारा खानम ने इट्स ओके माहिर, शायद मैं इसे ईमेल करना भूल गई हूँ। वो एकदम हमदर्दी से बोली, जैसे इसके डांटने पर परेशान हो गई हो और अब उसे डांट से बचाना चाहती हो। तुम कैसे भूल सकती हो? तुम आज तक कुछ बोली हो? वो उल्टा उस पर खफा हुआ। फिर शबनम को घूर के देखा। क्या मैं नहीं जानता शबनम को? बातें करवा लो बस, नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। ये तुम्हारी दूसरी स्ट्राइक है। तीसरी पर तुम जानती हो कि दरवाज़ा किस तरफ होगा। सॉरी सर, गलती मेरी है। ज़रीना खानम ने मुझे बताया था, मैं ही भूल गई। उसने सर झुका के कहा, चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर एक खामोश मगर मलामती नज़र ज़ारा पर डाली और चुपचाप वहाँ से चली गई। चंद घंटे गुजरे, खिड़कियों के बाहर फैले इस्तांबुल पर शाम उतरी तो ज़ारा के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने लैपटॉप से चेहरा उठा के देखा, फिर चौखट में खड़ी शबनम को देख के होठों पर मुस्कुराहट उतार आई। ज़ारा ने पीछे को टेक लगा ली और उसे आने का इशारा किया। उसका नाम यास्मीन है। वो हाफ अमेरिकन हाफ रूसी है। वो कदम कदम चलती सामने आई तो चेहरे पर नदामत थी, दिल को बोझ। रिस्की रूसी, बहुत दिलचस्पी। आगे ज़ारा बहम उंगलियां फंसाए कुर्सी को हल्का हल्का सा दाएं बाएं चलाई थी। मैं नहीं जानती हूँ वो इनकी क्या लगती है, लेकिन पिछले साल मार्च से अब तक वो इससे नहीं मिले, यानी जब से वो लाहौर गए हैं। पहले कितना मिलता था इससे? हर जुम्मे को। ज़ारा ने इस्तेजाब से अबरू उठाई। शबनम ने सर इस बात में लाया। हर जुम्मे की शाम वो अपना सारा शेड्यूल खाली कर देते थे। ड्राइवर को भेज के खुद ड्राइव करके इससे मिलने जाते थे। फ्राइडे नाइट डिनर। ज़ारा के चेहरे पर तकलीफ उभरी। किस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कभी नहीं करवाई। मैं नहीं जानती वो इससे कहाँ मिलते हैं, लेकिन वो मोबाइल भी छोड़ के जाते थे ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। और वो अटकी। वो हमेशा यास्मीन से मिलने से पहले लिबास तब्दील करते थे। लिबास क्यों? ज़ारा ने ना समझे से देखा। मालूम नहीं, सूट की जगह कैजुअल जीन्स शर्ट और जॉगर्स पहनते थे। और उसने थूक निकला। वो बहुत सा कैश साथ लेकर जाते थे। कैश? कितना कैश? ज़ारा तेज़ी से सीधी। तकरीबन $300। ज़ारा फरीद की आंखें पूरी खिल गई। वो हर हफ्ते इस औरत पर $300 खर्च करता है? नामुमकिन। माहिर किसी पर खर्च नहीं करता। वो किसी औरत को हर हफ्ते $300 की शॉपिंग नहीं करवा सकता। मैं क्या कह सकती हूँ? जो मालूम है वो बता रही हूँ। ज़ारा के चेहरे पर कई रंग आ जाए थे। इसका पूरा नाम क्या है? वो बहुत अच्छी थी लोगों के बारे में मालूम करवाने में। वो इस औरत को खोज निकालेगी। मैं नहीं जानती। शबनम ने सर झुका दिया। अंदाज में नदामत थी। ज़ारा ने सीने में दबी सांस खारिज की। थैंक यू शबनम, तुम जाओ। अंदाज में नरमी थी। वो सर झुका के वापस मुड़ गई। वो कितनी ही देर वहीं बैठी रही। लैपटॉप की बुझी स्क्रीन में उसका अपना अक्स दिखाई दे रहा था। बज़ाहिर उसके बलदार बाल बहुत नफासत से ब्लो ड्राई करके कंधों पर सेट किए गए थे, लेकिन वो देख सकती थी कि चंद एक बाल जोड़ों से सफ़ेद हो रहे थे। फिर उसने मोबाइल उठाया और पापा के नाम को दबाया। दूसरी तरफ घंटी चलने लगी। पापा, उसकी आवाज़ भीग रही थी। मैं थक गई हूँ, वापस आना चाहती हूँ। क्या फ्रीद होल्डिंग में मेरे लिए जगह होगी? एक आंसू उसकी आंख से टूट के गिरा और चेहरे पर लुढ़क गया।